ایوان صدر میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے معاملے پر بڑی بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی۔ تفصیل کیا ہے جہانگیر خان سے جان لیتے ہیں۔ جہانگیر بتائیے، ملاقات ختم ہو گئی، معاملات طے ہو گئے، وزیر اعظم کون ہوگا؟ جی بالکل، ایوان صدر میں ہونے والی یہ بڑی بیٹھک اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم ایوان صدر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ملاقات تھی آج کے دن میں، یہ دوسری اہم ملاقات تھی۔ اس سے قبل سپہر میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زرداری ہاؤس میں بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اب اس ملاقات میں وزیر اعظم اور صدر شریک تھے، جبکہ ان کی معاونت کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ سید نوید قمر، راجہ پرویز اشرف اور شہری رحمان موجود تھیں، جبکہ وزیر اعظم کی معاونت کے لیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ ملاقات میں شریک تھے۔ اس ملاقات میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی خصوصاً نئے قائد ایوان کے نام کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کو اس اہم نام سے متعلق اعتماد میں لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد جو ممکنہ طور پر جمع کرائی جانے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے جمع کرائی جائے گی، اس کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی کہ وہ کس دن پیش کی جائے۔ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات میں کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم اس وقت ایوان سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز بھی ایک اہم ملاقات ہوئی تھی قانونی ٹیم کی صدر آصف علی زرداری سے، جس میں فریال بلاول بھٹو زرداری سمیت فاروق ایچ نائک شریک ہوئے تھے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو قانونی پیچیدگیاں ہیں ان پر غور کیا گیا تھا، اور اس سے قبل ایک اور ملاقات بھی تھی، لیکن آج کی اس ملاقات کو اہم اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کا حصہ رہے گی۔ کیا اس میں کوئی لچک آئی؟ کیا حکومت کا حصہ ہوگی نون لیگ؟ آج کی اس ملاقات میں ایک بار پھر صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ کو باضابطہ طور پر ایک بار پھر آزاد کشمیر میں جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کا حصہ بننے کی آفر کی ہے۔ تاہم نون لیگ کی جانب سے کوئی واضح جواب آج بھی نہیں آیا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی جس میں نون لیگ سگنیٹری ہے، تو اس کے بعد شاید نون لیگ کی جانب سے کوئی برف پگھلے اور وہ آزاد کشمیر حکومت کا حصہ بننے کے لیے راضی ہو جائے۔ تاہم اب تک کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق نون لیگ نے یہ کہا کہ نیا مینڈیٹ ملنا چاہیے اور نئی حکومت کو فوری طور پر انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ کیا پیپلز پارٹی سے اتفاق کر رہی ہے نیا سیٹ اپ آنے کے بعد کہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہوئے نئے انتخابات کی طرف جائے گا؟ اس پر بھی بات ہوئی؟ ذرائع کے مطابق اس ایشو پر بھی بات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس بہت واضح ہے کہ جو آزاد کشمیر میں نئی حکومت بننے جا رہی ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت، وہ اپنی مقررہ آئینی مدت پوری کرے گی۔ قبل از وقت انتخابات کا جو آپشن ہے وہ پیپلز پارٹی کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ رد کر چکی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام کے لیے موجودہ جو ٹرم ہے وہ پوری ہونی ضروری ہے، اور اس دوران میں وہ تمام اہم سیاسی اور انتظامی خامیاں جو گزشتہ حکومت کی وجہ سے رہ گئی تھیں ان کو دور کیا جائے گا، اور اس کے بعد شفاف، آزادانہ اور صاف انتخابات کے لیے راہ ہموار کی جائے گی، اور جو اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی کا سٹانس یہ واضح سامنے آیا ہے کہ مقررہ انتخابات جو ہیں وہ اپنی مقررہ جو آئینی مدت ہے اس کے مکمل کرے گی۔ البتہ مشاورت کے سلسلے کو جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ جہانگیر خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ البتہ جہانگیر خان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس اہم ملاقات میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک بار پھر باقاعدہ باضابطہ طور پر آزاد کشمیر میں حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش کی گئی ہے، جس پر وزیر اعظم نے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے۔ البتہ نون لیگ کا موقف کہ نئی حکومت کو فوری طور پر نئے کی طرف جانا چاہیے، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کہ حکومت کو اپنی آئینی مدت مکمل کرنی چاہیے۔